لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ. آج ہم جملہ شروع کرنے لگے ہیں، جملہ اسمیہ. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو مرکبات کے بارے میں بتایا، تو اب یہ مرکب تام میں سے ہم نے جملہ اسمیہ اس کو چن لیا ہے. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کے قواعد پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ بناتے کیسے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کیسے ہے. اردو میں ایک جملہ لکھوں گا، زید نیک ہے. اب یہ ایک جملہ ہے اردو میں. سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اس اردو جملے میں وہ چیزیں سیکھنی ہیں جو ہم نے اس میں اپلائی کرنی ہیں. اردو جملے کو عربی میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ ہے جو ناؤن سے شروع ہو رہا ہے، اس میں فعل کا کوئی ذکر نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے پہچاننی ہے اردو جملے میں، اس میں فعل کا کوئی ذکر نہیں ہے. کام کرنے کے اوقات اس میں شامل نہیں ہیں، نہ اس میں امر موجود ہے. زید نیک ہے. اب اس میں چند باتیں ہیں. اس جملے کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اس جملے کی ابتدا زید سے ہو رہی ہے. تو جس جملے میں ہمیں سب سے پہلے مبتدا یعنی مبتدا تلاش کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا وہ چیز ہوتی ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم مزید آگے ٹیکنیکلی لے کر جائیں گے. ابھی یہ سمپل ہے، زید نیک ہے. اس میں زید سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، زید کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. آپ نے جملے میں دیکھنا ہے کہ زید کے بارے میں اب کوئی معلومات دی گئی ہیں. معلومات کیا ہے؟ وہ ہے اس کا نیک ہونا. یہ معلومات ہے. تو اس کا نیک ہونا یہاں پہ ایک خبر دی گئی ہے. یعنی اب یہ جملہ ابتدا کر رہا ہے زید سے، اور نیک ہونا اس کی خبر ہے. اب ہم نے مبتدا اور خبر دو باتیں طے کر لیں. اب ان کے وہ جو ہم نے اسماء کے 4 کیٹیگریز پڑھی، ایک اس کی جنس، عدد، اعراب اور وسعت. اب ہم ان چاروں کو میں سائڈ پر لکھتا ہوں. اعراب، اس کی وسعت، جنس اور عدد. یہ 4 اب میں نے لکھ لی ہیں. اب ان چاروں کو ہم دیکھیں گے کہ مبتدا اور خبر میں ان چاروں کی اپنی اپنی کیا خصوصیت ہے. مبتدا کا اعراب حالت رفع ہوتا ہے. یعنی مبتدا جب زید کو میں عربی میں کنورٹ کروں گا تو مجھے اسے حالت رفع میں رکھنا ہے، اور حالت رفع میں مجھے یہ تمام چیزیں اس کی حالت رفع میں رکھنی ہے. یعنی اس کی جو وسعت ہوگی اسے بھی میں حالت رفع میں ہی رکھوں گا، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے بھی. اور وسعت اس کی ہوگی معرفہ. یعنی مبتدا کو ہم نے اعرابی طور پہ حالت رفع میں رکھنا ہے، اور پھر ہم نے اس کی وسعت کیا رکھنی ہے؟ معرفہ. یعنی وہ معرفہ ہونا چاہیے. مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے. موسٹلی 99% یہ معرفہ ہوتے ہیں. جنس اس کی جو بھی ہوگی وہ اکارڈنگ ٹو دا ناؤن ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ناؤن کیا ہے. اب جس طرح زید مذکر ہے، یہ یہاں مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مذکر بھی ہو سکتی ہے. اب عدد، یہ 2 پارٹ ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں. اعراب فکسڈ ہے کہ اعراب حالت رفع میں ہوگا، اور وسعت معرفہ، یہ 2 چیزیں فکسڈ ہے. اور زید ایک اسم علم ہے. یہ اسم علم ہے، اور اسم علم جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے معرفہ کی 5 کیٹیگریز پڑھی تھی، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسماء موصولہ اور معرب باللام. ہم انشاءاللہ ترتیب سے ان سب کو جملوں میں استعمال کریں گے. سب سے پہلے ہم اسم علم کو ایز اے مبتدا لے رہے ہیں. جنس اور عدد اکارڈنگ ٹو دا جملہ ہو گئی. خبر کیا ہوئی؟ خبر میں اعراب رفع. یعنی نیک جو خبر ہے اسے میں حالت رفع میں بناؤں گا جب میں اس کی عربی کو کنورٹ کروں گا اردو سے عربی میں. وسعت اس کی میں رکھوں گا نکرہ. یعنی مجھے نیک کی عربی جب بنانی ہوگی تو میں اسے نکرہ رکھوں گا. اور جنس اور عدد میں یہ اپنے مبتدا کی پیروی کرے گا. پیروی کیسے کرے گا؟ کہ جو
مبتدا کی جو جنس ہوگی یہ اسی حساب سے کنورٹ ہو جائے گا، اور جو اس کا عدد ہوگا وہ اس حساب سے کنورٹ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی عربی تیار کرتے ہیں۔ زید کی عربی ہے زیدن، زیدن۔ اب زیدن کے اوپر دیکھیں یہ جو ہم نے باتیں لکھی ہیں کیا وہ اپلائی ہو رہی ہیں؟ زیدن تنوین اعرابی طور پہ حالت رفع میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، دو تنوین دو پیش کے ساتھ ہی حالت رفع میں آ گیا، واحد اسم ہے۔ وسط اس کی معرفہ کیونکہ یہ اس میں علم ہے اور یہ معرفہ ہوتے ہیں، جنس مذکر ہے، عدد واحد ہے، زیدن۔ اب نیک کی عربی ہوتی ہے صالح۔ اب مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کیا رکھنا ہے۔ اعرابی طور پر اس کی بنیادی عربی پائی جاتی ہے صالحن۔ اب صالحن کو اوپر دیکھتے ہیں کہ میں نے خبر کے جو قواعد ہیں وہ اپلائی کر دی ہیں۔ حالت رفع میں ہے، یس حالت رفع میں ہے۔ نکرہ ہے، یس نکرہ ہے، کیونکہ اس کا معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معرفہ ہوتا ہے الصالح، الصالح۔ تو میں نے اسے نکرہ رکھا ہے کیونکہ یہ خبر کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ خبر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کا معرفہ بنا کے دکھا دیا کہ اگر یہ معرفہ ہوگا تو پھر یہ یہاں پہ فٹ نہیں ہوگا، تو اسے مجھے نکرہ رکھنا ہے۔ زیدن صالحن، اس تمام کمبینیشن سے ہے کا میننگ خود ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے کی عربی کوئی نہیں ہے۔ زیدن صالحن، زید مبتدا ہے، صالحن خبر ہے، زید نیک ہے، یہ آپ کا جملہ تیار ہو گیا، زید نیک ہے۔ اب اس طرح سے ڈیفرنٹ میں 2 4 5 ایگزامپل دیتا ہوں۔ پہلے ہم مذکر کی ایگزامپل کر لیتے ہیں، صرف ہم خبر چینج کریں گے یا نیم چینج کر دیں گے۔ اب زید کے بارے میں دوسری خبر دیتا ہوں، زید ڈاکٹر ہے، زید ڈاکٹر ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب اس کی خبر چینج ہو گئی۔ اب میں ویسے زید کو ویسے ہی لکھ دوں گا، زیدن، تمام قواعد اپلائی ہو گئے، رفع، پھر یہ معرفہ اٹسیلف ہے، جنس مذکر ہے، عدد واحد ہے۔ اب ڈاکٹر کی عربی ہوتی ہے طبیبن، طبیبن کے اوپر میں یہ تمام کام اسے حالت رفع میں رکھوں گا اور نکیرہ رکھوں گا، زیدن طبیبن، زید ڈاکٹر ہے، زید ڈاکٹر ہے۔ اب اس کی میں خبر کو پھر چینج کرتا ہوں، یہ میں پھر کیا چینج کر رہا ہوں کہ اب میں اس کی خبر کو ڈیفرنٹ طرح سے لے کے آ رہا ہوں، بلکہ میں نام بھی چینج کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں دوسرے نام کا بھی اندازہ ہو جائے۔ اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے، اسرافیلو ملکن، اسرافیلو ملکن۔ اب دیکھیں اسرافیلو یہ غیر منصرف اسم ہے، یہ ایک سنگل حرکت اس کی نشانی بتا رہی ہے۔ جب ہم نے غیر منصرف اسماء پڑھے تھے اس میں کیٹیگرائز کیا تھا کہ فرشتوں کے تمام نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسرافیلو ملکن، فرشتہ ہونا ایک فرشتہ ہے، ملکن، اسرافیلو ملکن۔ اسرافیل کے اوپر دیکھ لیں حالت رفع ہے، وسط اس کی معرفہ ہے کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، پھر جنس اس کی اور عدد اس کے حساب سے یہ واحد ہے، اور یہ اسم ایز اے مذکر لیا جائے گا، جبکہ ملائکہ کی اپنی ذاتی طور پہ کوئی جنس نہیں ہوتی، ہم صرف اس کو اسم کے حساب سے کیٹیگرائز کر لیتے ہیں۔ ملکن، اور ملکن اب ہم نے خبر لے لی ہے، خبر کے اوپر یہ ملکن حالت رفع ہے، نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں یہ اپنے مبتدا کی پیروی کر رہا ہے کہ جیسے اس کا مبتدا ہے۔ اب یہ جو پیروی ہو رہی ہے میں اس کو آپ کو پیروی دکھا دوں کہ پیروی کیسے ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک سینٹنس چینج کرتا ہوں، اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مریم نیک ہے۔ یہ اب اس میں کیا ہوا، مریم آ گئی مؤنث، جنس مؤنث ہو گئی اور عدد ابھی تک واحد ہے، خبر۔ اب یہ جملہ کیسے کنسٹرکٹ ہوگا، مریم، مریم کی عربی کیا ہے جی، مریم غیر منصرف اسم ہے کیونکہ عورتوں کے عرب میں تمام نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ مریم اب نیک ہے، سیم عربی ہے، صالحن، صالحن نیک ہونے کی عربی میرے پاس موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ اب وہ پیروی کرے گی۔ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ صالحن کو مؤنث میں کیسے چینج کرتے ہیں، یہ وہی طریقہ اب اپلائی ہوگا، صالحتن، صالحتن، مریم صالحتن، مریم نیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا، پہلے زید میں یہ صالح تھا، اب صالحتن ہو گیا کیونکہ
خبر نے اپنے مبتدا کی پیروی کی، کہ مبتدا کی جنس کو فالو کر لیا اور عدد سنگل ہے، وہ انشاءاللہ عدد کو ہم نیکسٹ لیکچر میں لے کے جائیں گے. ہم پہلے سمپل جملہ بنانا سیکھ لیں. اسی قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا، کافی ایگزامپلز دوں گا تاکہ یہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہو جائے. پھر انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ یہ ہمارے شارٹ ویڈیوز ہیں اور ہمارا مقصد برڈن کرنا نہیں ہے. میں ایک اور جملہ لکھتا ہوں، فاطمہ ڈاکٹر ہے. اب جملہ چینج ہو گیا، نام چینج ہو گیا. فاطمہ تو، اب ڈاکٹر کے عربی ہمارے پاس طبیبن، ہم اس کو مؤنث کر دیں گے، طبیباتن، طبیباتن. فاطمۃ طبیباتن، فاطمہ ڈاکٹر ہے. انشاءاللہ میں آپ سے اس کے بارے میں پریکٹس کرواؤں گا. میں پھر آپ کو دوہرا دیتا ہوں، جملہ اسمیہ کے دو مین پارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اردو جملے میں ان دو مین پارٹ کو تلاش کرنا ہے. ایک پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر. اس جملے میں کوئی بھی معلومات جو ہوں گی وہ خبر ہوں گی، اور وہ ہم الحمدللہ اردو جملے میں آسانی سے پہچان سکتے ہیں. عربی جملے میں اس کے نکرہ حالت ہونا ہمیں بتا دے گا کہ یہ اس میں ایز اے خبر جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لیں گی. مبتدا، اب مبتدا اور خبر کے دونوں کے اپنے الگ قوانین ہیں. وہ جو چاروں باتیں ہم نے اسٹڈی کی وہ مبتدا اور خبر کی الگ الگ ہیں. اعراب مبتدا کا حالت رفع میں ہوتا ہے، وسط اس کی معرفہ ہوتی ہے. جنس اور عدد کو ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کون سا ناؤن ہے. خبر حالت رفع میں ہی ہوتی ہے لیکن وسط کے طور پہ نکرہ ہوتی ہے، اور جنس اور عدد میں اپنے مبتدا کی پیروی کرتی ہے. اس بات کو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کو یاد کر لینا. انشاءاللہ کافی ایگزامپلز آئیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین.